کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے؟ ارشاد۔ یہ آیہ مبارکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور اس کا جو عمومی ترجمہ مختلف زبانوں میں کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں اس کے معنی کو پورا نہیں کرتا۔ بنیادی طور پہ جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، دو آیات، ایک تو یہ کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ٹھیک۔ پھر شجرہ ہدایت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جیسے سورہ شورى میں بھی ہے اور آل عمران میں بھی ہے، تو نوح سے لے کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ انعام میں بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے، کہ یہ تھی ان کے بعد ہم نے ان کو بھیجا، ان کو بھیجا، ان کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک۔ اب اگر ہم اپنے اس میں آ جاتے ہیں کنٹیکسٹ میں، اور اس دور میں بھی کہ جب دین اسلام مختلف شکلوں میں ظاہر ہے گزشتہ انبیاء پہ کیا گیا، بھیجا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اس دور میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو دین بھیجا گیا تھا اس میں بھی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی دوسرے دین کو اللہ کے دین کے سوا اختیار کریں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کو جو دین دیا گیا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اپنی طرف سے بھیجا ہوا ایک ہی رکھا ہے، جس کی کامل ترین صورت ہمارا قرآن مجید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے احادیث طیبہ